فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دین کا علم پڑھتا ہے، جیسے کوئی استاد ہے یا پڑھتا ہے جیسے طالب علم ہے، یا پڑھاتا ہے کوئی استاد وغیرہ ہے، یا کسی جگہ کا حاکم ہے، یعنی حکومتی عہدیدار ہے، اور رعایا کی حفاظت میں مشغول ہے، تو دن بھر اسی میں مشغول رہنا دوسری عبادتوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک اہم چیز بتا رہے ہیں کہ کوئی شخص طالب علم ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، یا عالم ہے، یا حاکم ہے، اور یعنی رعایا کی حفاظت میں ان کے کام کاج کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اگر یہ تین لوگ ہیں تو ان کے لیے بہتر، اور یعنی دن بھر کی مشغولیت ہے تو ان کے لیے یہ کام عبادات سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین ہی کی بدولت حکم الہی کی تعظیم حاصل ہوتی ہے۔ دین کا علم جو لوگ پڑھا رہے ہیں اس کی وجہ سے ہی حکم الہی کی تعظیم حاصل ہوتی ہے، اور جو نفع اس تعلیم یا مخلوق کی حفاظت و نگہبانی سے لوگوں کو پہنچتا ہے وہ اصل دین ہے۔ یعنی جو حاکم ہے اگر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، لوگوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس سے جو نفع پہنچ رہا ہے وہ بھی اصل میں دین ہی کا نفع ہے وہ۔ اب آگے بتاتے ہیں کہ عیالدار شخص جس کے بال بچے ہیں اور محنت مزدوری کرتا ہے، اسی طرح عیالدار آدمی جو کو محنت مزدوری کرنا اور حلال معاش سے بال بچوں اور متعلقین کا پیٹ بھرنا بھی عبادت ہے، بلکہ یہ بدنی عبادات سے افضل ہے، مگر ان حالتوں میں بھی ذکر الہی سے علیحدگی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یعنی جو بال بچوں والا شخص ہے اور اس کی آگے کوئی محنت مزدوری کرنی ہے، کوئی نوکری کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، یا کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے جس کے اندر اس کو مشغولیت چاہیے، اب وہ عبادات کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں نکال سکتا، لیکن اپنے کام کاج کے دوران وہ ذکر الہی سے اس کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان حالتوں میں بھی ذکر الہی کو اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کوئی تسبیحات، کوئی اور اس طرح کی چیزیں وہ اپنے کام کاج کے دوران اس کو کرتے رہنا چاہیے، اور اس کی حالت یہ ہونی چاہیے، یعنی جو شخص اس طرح سے مصروف ہیں ان کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ گویا وہ اپنی کسی محبوبہ سے، جیسے ایک شخص ہے اس کی کوئی محبوبہ ہے، اس سے اگر اس کو دور ہونا پڑتا ہے تو وہ بحالت مجبوری اس سے دور ہوتا ہے، اپنے کام کاج کر کے فوراً اس کے پاس واپس آتا ہے۔ تو ایسے ہی اگر مزدوری کے لیے، نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے جانا پڑا، کام کاج میں لگنا پڑا، تو جیسے ہی فراغت حاصل ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول ہونا چاہیے، یعنی دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے۔ پھر آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ والے کا شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ سے محنت مزدوری کیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں تین چیزیں عطا کی گئیں، یعنی ہاتھ، زبان اور قلب۔ ان میں سے ہاتھ تو کسب معاش کے لیے ہے، یعنی روزی روٹی کمانے کے لیے، زبان مخلوق خدا کے واسطے تاکہ پڑھائیں اور سمجھائیں اور باتیں کریں، اور قلب دنیا کی کسی شخص کا بھی نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ ہر وقت اس کے حضور رہے۔ اب یہ بڑی ایک انہوں نے پیاری بات کی، اس کو اگر ہم یہاں پہ لکھ لیں کہ انسان کا ہاتھ دیے اور اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور قلب دیا، تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ تو ہے محنت مزدوری کے لیے، کمائی کے لیے، اس سے کمائی کریں گے ہم۔ زبان جو ہے اس سے لوگوں سے بات چیت، اور دل ہے یہ صرف اللہ کے لیے، دل سے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی اور اس کا ذکر ہوگا، اور اس طرح سے اعمال ظاہری کا بیان ہمارا مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے 10 اعمال ظاہری پڑھے، اور آخرت کے اندر اور آخر کے اندر اختتامی بات چیت کے اندر یعنی ہم نے ٹائم ٹیبل بنانے کی اہمیت دیکھی، اور یہ دیکھا کہ مختلف لوگ کس طرح سے اپنی عبادات کو انجام دے سکتے ہیں۔